ہمارے چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے نماز کے توڑنے والی چیزوں کے سلسلے میں کچھ باتوں کو بیان کیا تھا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں نمازی نے اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دیا تو نماز فاسد ہو گئی، یعنی ٹوٹ گئی، اور جس کو لقمہ دیا وہ نماز میں ہو یا نہ ہو، یعنی وہ نماز میں قرآن پڑھتا ہو یا بیرون نماز، یعنی نماز کے علاوہ قرآن پڑھتا ہو۔ مثلاً فار ایگزامپل، قریب میں بیٹھ کر کوئی شخص قرآن مجید تلاوت کر رہا ہے اور تلاوت میں غلطی کی، اور اس کی اس غلطی پر نمازی نے اس کو لقمہ دیا تو لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہو گئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ وہ غلط پڑھنے والا نماز میں ہو، چاہے منفرد ہو یا مقتدی ہو یا کسی دوسرے کا امام ہو، اس کو بھی کسی نمازی نے لقمہ دیا تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ نمازی کو اپنے امام کے سوا کسی کو لقمہ دینا جائز نہیں ہے۔ نہ منفرد کو لقمہ دے سکتا ہے، یعنی اکیلے پڑھنے والے کو نہیں دے سکتا، اور نہ ہی مقتدی کو دے سکتا ہے، اور نہ ہی کسی دوسرے امام کو وہ لقمہ دے سکتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اسی طرح مقتدی کے سوا کسی دوسرے کا لقمہ لینا بھی مفسد نماز ہے، یعنی نماز کو توڑنے والا ہے۔ مثلاً امام نے قرأت میں غلطی کی، یا منفرد اکیلے پڑھنے والے نے قرأت میں غلطی کی، یا تو امام نے ارکان نماز میں غلطی کی۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل، ایک رکعت کے بعد قعدہ کر لیا اور اس کی اس غلطی پر ایسے شخص نے لقمہ دیا جو شریک جماعت نہیں، جو جماعت میں شامل نہیں، اور امام نے اس کا لقمہ قبول کر لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی ٹوٹ جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک رکن ادا کرنے کے وقت کی مقدار، یعنی ایک رکن ادا کرنے کے جتنا وقت تک، 3 تسبیح کہنے کے وقت تک، یا تو 3 تسبیح کہنے کے وقت کی مقدار تک ستر عورت، یعنی جس حصے کا چھپانا فرض ہے وہ کھولے ہوئے، یا تو بقدر مانع نجاست کے ساتھ نماز پڑھی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ بقدر مانع کا مطلب یہ ہے کہ اتنی مقدار نجاست یعنی ناپاکی ہو کہ جس کے ساتھ نماز ادا کرنا صحیح نہ ہو۔ یہ اس صورت میں ہے کہ بلا قصد ہو، یعنی ستر عورت والا معاملہ اس صورت میں ہے کہ بلا قصد ہو، یعنی بھول کر یا غلطی سے ہو، اور اگر قصدن یعنی جان بوجھ کر سطر کھولا تو فوراً نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ایک رکن تک کھولا ہو، بلکہ فوراً نماز فاسد ہو جائے گی، اگرچہ فوراً ڈھانک لے، اس میں وقفہ کی بھی حاجت نہیں ہے، بلکہ سطر کھولتے ہی فوراً نماز فاسد ہو جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایسا باریک کپڑا یا ایسا باریک تہبند باندھ کر، تہبند یعنی لنگی باندھ کر نماز پڑھنا کہ اس سے بدن کی سرخی چمکے، بدن کا رنگ جھلکے، یا اس باریک کپڑے سے سطر کا کوئی عضو اس ہیئت سے یعنی حالت سے نظر آئے تو نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی چمکے تو۔ پھر فرماتے ہیں اسی طرح عورتوں کا دوپٹہ، گجراتی میں اس کو گاج کہتے ہیں اور اوڑھنی کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو اوڑھنی بھی کہتے ہیں، ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ دوپٹہ
اوڑھنی جس سے سر کے بالوں کی سیاہی چمکے مفسد نماز ہے، یعنی نماز کو توڑنے والا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی اس طرح کھجایا کہ ایک مرتبہ کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا، پھر دوسری مرتبہ کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا، پھر تیسری مرتبہ کھجایا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ ایک ہی رکن میں یعنی رکوع میں ہے تو رکوع میں 3 مرتبہ اس طرح کھجایا، یا سجدے میں ہے اور سجدے میں ہی 3 مرتبہ اسی طرح کھجایا، تب نماز فاسد ہو جائے گی یعنی ٹوٹ جائے گی۔ قیام، رکوع، سجدے، قعدہ اخیرہ یہ سب نماز کے ارکان ہیں اور ان میں سے ہر ایک الگ الگ رکن ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر حالت نماز میں بدن کے کسی مقام پر یعنی کسی جگہ پر کھجلی آئے تو بہتر یہ ہے کہ ضبط کریں، یعنی نہ کھجانے کی کوشش کریں، اور اگر ضبط نہ ہو سکے اور اس کے سبب سے دل پریشان ہو نماز میں تو ایسی صورت میں کھجا لیں، مگر ایک رکن مثلا قیام یا قعود یا رکوع یا سجود میں 3 مرتبہ نہ کھجائیں، صرف 2 مرتبہ تک کھجانے کی اجازت ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ حالت نماز میں 3 کلمے یعنی الفاظ اس طرح سے لکھیں کہ حرف ظاہر ہو، حرف ظاہر نہ ہو تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ مثلا پانی پر یا ہوا میں لکھا تو یہ عبث ہے اور نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ یہ بات یاد رہے کہ جہاں جہاں اس پورے بیان میں بتایا گیا کہ نماز فاسد ہو گئی تو وہاں پر نماز کا دوبارہ پڑھنا فرض ہے، لازم ہے، اور یہاں پر بھی اس مسئلے میں اور ہمارے نماز کے مکروہات کے مسائل میں بتایا گیا کہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی، تو ان سب کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ یہ فرق ہے نماز فاسد ہونے میں اور نماز کے مکروہ تحریمی ہونے میں۔ بس میں اپنا بیان یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین کے مسائل صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔